بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمتوں والا مہربان ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ یہ سارے رسول ہیں، فضیلت دی ہے ہم نے ان میں سے بعد کو بعد پر۔ ان میں وہ بھی ہیں کہ اللہ نے ان سے کلام فرمایا، اور کوئی وہ بھی ہیں کہ انہیں درجوں کے درجے بلندی بخشی، اور عطا کی ہم نے عیسیٰ بن مریم کو روشن نشانیاں، اور روح قدس سے ان کی ہم نے مدد کی۔ اور اگر اللہ چاہتا تو آپس میں نہ لڑتے وہ لوگ جو ان کے بعد ہوئے، اس کے بعد کہ آئیں ان کے پاس کھلی اور روشن نشانیاں، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ ان میں سے کوئی تو ایمان لے آیا اور کوئی کافر ہوا، اور اگر اللہ چاہتا تو آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ کرتا ہے جو وہ ارادہ فرماتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، خرچ کرو اس سے جو ہم نے تمہیں بخشا ہے، اس سے پہلے کہ آئے تم پر ایک ایسا دن جس میں نہ خرید و فروخت ہو، اور نہ دوستی اور نہ سفارش، اور دبیر اندھیروں میں تو در حقیقت کفر والے ہی ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زندہ آپ قائم اور دوسروں کو قائم کرنے والا، نہ اسے اونگ آئے اور نہ نیند۔ اسی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کون ہے جو اس کے حضور شفاعت کر سکے؟ اس سے مستثنیٰ ہے وہ جس کو شفاعت کی وہ خود ہی اجازت بخشے۔ جانتا ہے جو کچھ ان سے پہلے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، اس کے علم میں سے وہ ذرا بھر حاصل نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ خود ہی چاہے۔ سارے آسمان اور زمین اس کی کرسی میں سمائے ہیں، اور ان کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے، اور وہ بلندی نواز بڑی عظمت والا ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن
بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ دین میں کوئی سختی نہیں، خوب واضح ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے، اور جو شخص دین کے خلاف سرکش قوتوں کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے، بے شک اسی نے ایسی گرہ پکی کر لی ہے جسے کبھی کھلنا ہی نہیں، اور اللہ سننے والا بہت جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ ایمان والوں سے بے حد پیار رکھتا ہے، انہیں وہ اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا رہتا ہے، اور جو کافر لوگ ہیں ان کی دوستیاں ان تمام قوتوں سے ہوتی ہیں جو سرکشی دکھائیں، اور وہ انہیں نور سے اندھیروں کی طرف نکالے رکھتے ہیں، وہ سارے ہی دوست کی ہیں اور انہوں نے ہمیشہ اسی میں رہنا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں؟ اللہ نے اسے اقتدار جو دے دیا تھا۔ یاد کرو ابراہیمی پکار تو یہ تھی کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا میں زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا بے شک اللہ ہی ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے لے آ۔ اس کے بعد تو منکر حق کے ہوش اڑ گئے، اور اللہ راہ یاب بھی نہیں فرماتا کسی ایسی قوم کو جو ظلم کا ارتکاب کرنے والی ہو۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ یا اس شخص کی طرح جو گزرا ایک ایسی بستی پر جو گری پڑی تھی اپنی چھتوں پر، کہا اللہ کیوں کر اس کو موت کے بعد زندگی عطا فرما دے گا، تو اللہ نے اس کو 100 سال تک موت کی حالت میں رکھا، اس کے بعد پھر اسے زندہ کیا، فرمایا تو کتنی مدت ٹھہرا رہا؟ اس نے عرض کی دن یا دن کا بھی کچھ حصہ، فرمایا بلکہ تم 100 سال تک ٹھہرے رہے، دیکھو تو صحیح اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو، یہ باسی نہ ہوئیں،
اور غور سے دیکھو اپنے گدھے کو کہ وہ کس حالت میں پڑا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ہم تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنا رہے ہیں، اور دیکھتے جاؤ ہڈیوں کو ہم کیسے انہیں جوڑتے ہیں، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ یوں جب ان پر بات کھلی تو وہ پکار اٹھے، میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ اور یاد میں لاؤ جب ابراہیم نے عرض کی، اے میرے پالنے والے، مجھے مردہ زندہ کرنے کی کیفیت تو دکھلا دے۔ اللہ نے فرمایا، کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ عرض کی، کیوں نہیں؟ لیکن یہ اس لیے کہ میرا دل خوش ہو جائے۔ فرمایا، تو 4 پرندے پکڑو اور انہیں اپنے پیار میں مائل کر لیجئے، پھر ذبح کر کے ان کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھیے، پھر انہیں آپ خود بلائیے، دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آ جائیں گے، اور یقین رکھیے اللہ غالب اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، بالکل اس دانے کی مثال سے ملتی جلتی ہے جو 7 بالیں اگائیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے خوب بڑھاتا ہے، اور اللہ بڑا ہی وسعت نواز بہت علم والا ہے۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں، وہ اپنے انفاق کے پیچھے ہی نہیں پڑ جاتے ہیں احسان جتلاتے ہوئے اور نہ ادا دیتے ہوئے۔ ایسے عظیم لوگوں کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہوتا ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ قول معروف ومغفرة خیر من صدقة يتبعها أذى واللہ غنی حلیم۔ بات اگر اچھی اور خوبصورت ہو اور ساتھ عیب اور نیکی چھپانے کا اہتمام، تو ایسے صدقے سے اچھا ہے جس کے بعد اعدا اور تکلیف دی جائے، اور اللہ بے نیاز بہت علم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور دکھ دے کر ضائع نہ کرو، اس شخص کی طرح جو اپنے مال کو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے،
اور اللہ پر اور یوم آخرت پر وہ ایمان نہیں رکھتا ہوتا، اس کی مثال کے لیے تو ایسے چکنے پتھر کی مثال دی جا سکتی ہے جس پر مٹی ہو، اسے تیز بارش پہنچے تو وہ صاف پتھر ہی رہنے دیں۔ وہ اپنے کمائے مال میں سے کسی بھی چیز پر قدرت نہیں رکھیں گے، اور اللہ منزل رسا کسی ایسی قوم کو نہیں فرماتا جو منکر حق ہو۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَتَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور مثال ان لوگوں کی جو اپنے مالوں کو اللہ کی رضا ڈھونڈنے اور اپنی دل جمی کے لیے خرچ کرتے رہتے ہیں، ایک باغ کی سی مثال ہے جو اونچی جگہ ہو اور اسے خوب بارش پہنچے اور وہ دونے پھل لائے، اور اگر تیز بارش نہ بھی ہو تو اس کے ثمر بار ہونے کے لیے شبنم ہی کافی ہو، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ کیا تم میں سے کوئی چاہے گا کہ اس کی ملکیت میں کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں؟ یہی نہیں بلکہ اس باغ میں ہر قسم کے پھل موجود ہوں اور اسے بڑھاپا پہنچ جائے، اس حال میں کہ اس کی اولاد بھی ضعیف ہو، پھر اس کے باغ پر گرم لو چلے جس میں آگ ہو جو اسے جلا کر رکھ دے۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرنے لگ جاؤ۔